بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم دینی نظام اور مدارس کی تعلیم پر بات کریں گے۔ آج جس نظام تعلیم کو دینی نظام تعلیم کہا جا رہا ہے، اس کی حیثیت آزاد تعلیم یعنی لبرل ایجوکیشن کی تھی، جس کے نصاب میں حیات، ہندسہ، ریاضی، طبیعیات، منطق، فلسفہ اور تاریخ شامل تھی، اور طبی داخلی نصاب تھی۔ جب غیر ملکی اقتدار نے مسلمانوں کی معاشرتی ثقافتی زندگی میں خلل پیدا کرنے کے لیے لادینی نظام تعلیم کو نافذ کیا، تو اس نظام تعلیم کو دینی نظام تعلیم کی حیثیت اس وجہ سے بھی حاصل ہو گئی کہ اس کے نظام میں تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، فلسفہ، تصوف، منطق، معنی اور بیان، ادب اور تاریخ بھی شامل تھی۔ مسلمانوں کے دور اقتدار میں تو اسی نظام تعلیم سے فارغ التحصیل طلباء ہی نظم و نسق قائم کرنے کے اہل سمجھے جاتے تھے، مگر جب مسلمانوں کے ہاتھ سے اقتدار چھن گیا تو اس نظام تعلیم کا مقصد صرف اور صرف ایسے علماء پیدا کرنے تک رہ گیا جو رسوم دینی کے ادا کرانے کے اہل ہوں، اور انہیں ادا کراتے وقت اپنا معاوضہ لیں اور اسی کو اپنا روزگار سمجھ کر زندگی بسر کریں۔ رسوم دینی کے ادا کرانے کے معاوضے کو روزگار بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ غیر ملکی اقتدار نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے مسلمانوں کے تمام اوقاف بحق سرکار ضبط کر لیے تھے، یا پھر ان متولیوں کو اجازت دے دی تھی کہ وہ اوقاف کی آمدنی کو اپنے ذاتی خرچ میں لا کر وہی نتیجہ پیدا کریں جو حکومت چاہتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کے تمام تعلیمی مراکز اور اصلاح و تبلیغ کے ادارے مالیات سے خالی ہو گئے، علماء بیکار ہو گئے اور دینی قیادت کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، منظم اور اتحاد کے ساتھ جدوجہد کرنے کا شعور ختم ہو گیا، باہمی اختلافات کو گہرا کر کے فرقہ پرستانہ اختلافات کے ذریعے معیشت پیدا کرنے کا ایک خیال ابھر آیا، اور دین فروشی کو ذریعہ معاش بنانے پر علماء متفق ہو گئے۔ اس طرح فرنگی نے علماء سے جہاد آزادی کی تلقین اور تنظیم اور رہنمائی کا انتقام لیا۔ اس طرح سوائے مسجد اور جنازہ گاہ کے زندگی کے ہر پہلو میں ان دین فروشوں کو قیادت مل گئی۔ اب جو ذمہ داری علماء کی رہ گئی تھی، اس کے پیش نظر صرف شخصی قانون کی حد تک احکام فقہی پر عمل ہو سکنے کے علاوہ کوئی امکان نہ تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے مردوں کی تکفین و تدفین اسلامی طریقے پر کراتے رہنے کی ذمہ داری ادا کی، اور مسلمانوں کو رسوم دینی کا پابند بنائے رکھا، جس کے لیے صرف فقہ کی ضرورت تھی۔ لہٰذا دین فقہ بن کر رہ گیا اور تکمیل فقہ تکمیل دین بن گئی۔ حالانکہ فقہ کی حیثیت دین میں معمولی سی ہے، مگر جب فقہی قانون قوت نافذہ کی پشت پناہی سے محروم ہو گیا، شرعی عدالتیں ختم کر دی گئیں اور تخلیق معیشت کا نظام لادینی قانون کے تحت حرام و حلال کے امتیاز سے مستثنیٰ ہو گیا، تو فقہی نظام جس کا مقصود ہمارے علم کے دور میں ان فضائل کو محفوظ کرنا تھا جو غلبہ اسلام سے مسلم ہو گئی تھیں، فضائل زندگی کے تحفظ کے مسئلے میں اس لیے معذور و مجبور ہو کر رہ گیا کہ اس کے پیچھے قوت نافذہ کی پشت پناہی باقی نہ رہی، اور معاشرے میں جب عصمت فروشی، فحشہ کاری، قمار بازی، ریس اور سود خوری کے نظام کو از روئے آئین معاشی تخلیق کے عمل کی حیثیت حاصل ہو گئی، اور ان تمام جرائم کی حفاظت رجع الوقت قانون سے کی جانے لگی، تو پھر مسلمانوں کا ذہن یہ بات سمجھنے سے قاصر ہو گیا کہ مسلم معاشرے میں وہ کون سی فضیلت باقی رہ گئی ہے جس کی حفاظت ایسے فقہی نظام سے کی جا سکے گی جو اپنے پیچھے قوت نافذہ نہیں رکھتا، اور زندگی کے تقاضے صرف فقہی قانون کی خلاف ورزی ہی سے پورے ہو سکتے ہوں۔ قرآنی ہدایت کے نتیجہ خیز ہونے کا اعتماد اس لیے ختم ہو گیا کہ قرآن کی جگہ تفسیر نے لے لی ہے، اور تفسیر کے
تمام علوم انسانی شعور کے پیدا کردہ ہیں۔ جب تک بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں کا غلبہ برقرار رہا، اس کی بدولت دین سے خاطر خواہ نتائج پیدا ہوتے رہے۔ جب مسلمانوں کے ہاتھ سے سیاسی غلبہ چھن گیا، انسانی شعور کے پیدا کردہ تمام علوم مسلمانوں کی تقدیر کو بدلنے میں بے اثر ہو گئے، اور ان علوم کے مقابلے میں اللہ کے عطا کردہ قرآن علم کی برتری کا شعور ختم ہو گیا، تو قرآن مجید کے ناگزیر علم و ہدایت کا یقین بھی ختم ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی درسی نصاب میں قرآن مجید کی کوئی حیثیت باقی نہ رہ سکی۔ اس لیے قرآن مجید سے ان مسائل کے حل کی جستجو بھی ختم ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انقلاب برپا فرمایا تھا، اس کی قرآنی تدبیر کیا تھی، اور وہ کیا طریقہ کار تھا جس کی بدولت قرآن کا چیلنج نتیجہ خیز ثابت ہوا تھا۔ قرآن مجید کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اسے پوری نوع انسانی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے کتاب الہدایت بناتی ہیں، اور وہ کون سا قانون سعادت ہے جسے کوئی شیطانی طاقت کبھی شکست نہ دے سکتی ہو، اور حیات عمرانی میں جب انفرادی اجتماعی حقوق کے درمیان تصادم واقع ہو تو قرآن مجید کس حتمی تدبیر کے تحت اس کو رفع دفع کرتا ہے۔ حدیث بھی دینی درس گاہوں کے نصاب میں داخل ہے۔ مدارس میں درس حدیث کا جو مقصد ہے وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہر فقہی مسلک کے پیروکار حدیث سے اپنے فقہی موقف کی تائید اور دوسرے فقہی مذہب کے موقف کی تردید کے لیے سند تلاش کرتے ہیں، اور نصاب کا یہ مقصد بالکل منفی ہے۔ دینی درس گاہوں کے نصاب میں جس فلسفے کا درس دیا جاتا ہے وہ فلسفیانہ فکر کی نشوونما میں کوئی بلند مقام نہیں رکھتا، کیونکہ فلسفیانہ فکر کی اساس عقلیت کا نظریہ علم ہے۔ اگر اسے صحیح مانا جائے تو وحی قرآن کی ضرورت ساقط ہو جاتی ہے، اور خود قرآن مجید کو پرکھنے کا معیار بھی علمیات کا یہی نظریہ قرار پاتا ہے۔ جب اس نظریہ کی تنقید حسی نظریہ علمیات سے کی جاتی ہے تو انسانی علم کسی سطح پر قابل یقین نہیں رہتا۔ جب کشف و وجدان کو ذریعہ علم مان کر تصوف میں پناہ لی جاتی ہے تو وجدان کی اس معذوری پر توجہ نہیں کی جاتی کہ وجدان کی بنیاد پر اشتراک فی العلم پیدا نہیں ہو سکتا، اور اقلیم علم میں اشتراک متصور نہیں ہو سکتا۔ اگر وجدان کو ماورائی حقیقت کے علم کا ذریعہ تسلیم کیا جائے تو وجدان وحی کا متبادل بن جاتا ہے، اور وحی کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ مدارس میں تاریخ کے مضمون کو شامل نہیں کیا جاتا۔ ان کے نزدیک تاریخ کی حیثیت محض واقعات گزشتہ کے بیان کی ہے۔ ہمارے فرقہ پرستانہ اختلافات نے تاریخ اسلام کو جو نمونہ بخشا ہے، اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید جس معاشرے کو مخاطب کرتا ہے وہ کبھی وجود میں آیا ہی نہیں تھا۔ جب تک آپ مدارس میں عرب کی تاریخ کے بارے میں نہیں بتائیں گے اور وہ حالات بیان نہیں کریں گے جن کی وجہ سے قرآن پاک نازل ہوا، تو بچوں کو کیسے سمجھ آئے گا کہ قرآن پاک کیوں نازل ہوا؟ دین کے نقطہ نظر سے ایمان عمل پر مقدم ہے، اور مذہبی ذہن یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہے کہ ایمان کو دل میں کیسے قائم کیا جائے۔ فرقہ پرستانہ اختلافات کے پیش نظر جدید علماء کا ذہن یہ سمجھنے سے قاصر ہے مذہب میں حقانیت کو کیسے پیدا کیا جائے۔